جی ایک بھائی نے ہم سے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ایک طرف قولی حدیث ہے، قول والی حدیث ہے کہ آپ نے کچھ ارشاد فرمایا، اور ایک طرف آپ کی فعل والی حدیث ہے کہ آپ نے اس طرح کر کے دکھایا، اگر ظاہری طور پہ دونوں روایات دونوں احادیث میں تعارض آ جائے، ویسے تو تعارض کہیں نہیں ہے، صرف یہ ہمارے سمجھنے کے لحاظ سے ہوتا ہے، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افعال و اقوال میں کوئی تعارض نہیں، لیکن یہ ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے یہ باتیں ہوتی ہیں، بالفرض اگر ظاہری اعتبار سے کوئی تضاد نظر آ رہا ہے تو اب کس پر عمل کیا جائے گا؟ تو اس کے حوالے سے جو ہمارے علماء کا اصول ہے، آپ حوالہ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس حوالے سے جناب ہمارا اصول یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت اور ہمارے محدثین ان کا اصول یہی ہے کہ جناب ایسے موقع کے اوپر جو قولی حدیث ہے، قول والی روایت ہے، اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اچھا، اسی کے ساتھ ایک دوسرا سوال قائم ہوتا ہے کہ جناب اگر کوئی صحابی رسول ان کا جناب ان کی روایت کسی اور طرف جا رہی جو خود انہوں نے روایت بیان کی ہوئی ہے، جبکہ ان کا اپنا عمل اس روایت کے خلاف جا رہا ہے، تو جناب ان کی روایت کو زیادہ معتبر مانا جائے گا یا ان کے فعل کو زیادہ معتبر مانا جائے گا؟ ایسے موقع کے اوپر جناب جو ہمارے اصول احناف ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح نور الانوار کی باب و اقسام سنہ آپ اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جناب ایسے جگہ پہ ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم صحابی نے کس پر عمل کیا اس کو دیکھیں گے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم اسی پر عمل کریں گے، کیونکہ صحابی کا ایسا کرنا یہ دلیل ہوگی کہ ان کے نزدیک وہ روایت جو پہلے انہوں نے بیان کی وہ ان کے نزدیک منسوخ ہے، اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کہ جو ہم قول والے کو ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ محبوب کریم کا وہ فعل وہ آپ کا خاصہ ہو، اس لیے اس کو ہم نے ہمارے لوگ اس کو ترجیح نہیں دیتے۔